اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بھی حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 36 سے اب اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ والذین وہ لوگ جو لوگ بھی آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوئے، بما انزل الیک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف ہم نے اتارا، یعنی جو قرآن ہم نے اتارا۔ تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے، من الاحزاب، اور ان میں گروہ کچھ ایسے بھی تھے، من ینکری جن کو من ینکرو بعض، کہ جن کو جو انکار کرتے ہیں بعض حصے کا۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کے نازل ہونے پہ بہت خوش ہوئے، یفرحو دل سے خوش ہوئے، ان کے چہرے سے بھی خوشیاں نظر آئیں، اور کچھ ان میں گروہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس کے بعض حصوں کا انکار کر دیا۔ یعنی جو لوگ پہلے بھی تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے، اس کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، اس کے اندر قرآن کی پیشین گوئیاں موجود تھیں کہ قرآن ایک آخری کتاب آنے والی ہے، مکمل جامع کتاب آنے والی ہے، ہدایت کی ایک کتاب آنے والی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا قرآن کو تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا تورات اور انجیل میں ذکر کیا۔ وہ اس بات سے خوش ہو گئے کہ ہمیں وہ آخری ہدایت بھی اللہ نے نصیب کر دی۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو قرآن کے بعض حصوں پر جو ان کی نفس پہ گراں گزرتا تھا، جو ان کی مرضی کے خلاف تھا، جو ان کی طبیعت کے برخلاف باتیں تھیں جو وہ کر رہے تھے، یعنی سود وہ کھانا شروع ہو گئے تھے وہاں کے لوگ، اب اس میں سود اللہ نے حرام کر دیا، تو اب ان کو اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ حصہ تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے باقی جو احکامات تھے ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ فرما دیں، انما امرتو بے شک جو مجھے حکم دیا گیا ہے، جو میں حکم کیا گیا ہوں، رب کی طرف سے جو مجھے حکم ملا ہے وہ ہے ان اعبد اللہ، کہ میں صرف اور صرف عبادت کروں، حکم مانوں، احکامات مانوں اللہ کے، ولا اشرک بہ میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہروں۔ اس کی ذات اور صفات میں وہ اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہروں۔ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، اور یہ میرے اللہ کے احکامات ہیں۔ الیہ ادعوہ اور اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اسی کی دعوت دیتا ہوں، اسی سے میں دعائیں مانگتا ہوں۔ میرا مرکز، میرا حاجت روا، میری امیدوں کا مرکز وہی ایک ذات ہے، اسی کو جب ملاتا ہوں، یعنی جب دعا اللہ سے ہے تو لوٹنا بھی پھر اس کی طرف ہے، تو پھر کسی اور طرف شرک کیسا؟ وَإِلَيْهِ مَآب اور میں نے مر کے بھی ان کے پاس جانا ہے۔ ہر انسان نے لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے، میں نے بھی ادھر لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت کے لیے ہے کہ اے میری امت، اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تمہیں یہ سکھا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو، نہ بناؤ، کسی سے امیدیں نہ رکھو، اور اسی کی طرف سب کو جوڑو، اپنے ساتھ نہیں جوڑنا۔ یعنی انسانی قابل فہم زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اسی ذات کو پکارو، اسی کی طرف میں بھی بلاتا ہوں، اسی کے حکم کی دعوت دیتا ہوں، اور پھر سب نے مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو، حکماً آخری احکامات، اللہ نے اس قرآن کو
آخری احکامات قول فیصل بنا کے بھیج دیے، بس اب فیصلہ ہے، اب اس کے بعد کوئی اس میں تبدیلی تغیر کوئی نہیں آ سکتا، نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ عربین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ ابتدائی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے، عربوں میں آئے تھے، اللہ نے اس ایک بڑی فصیح و بلیغ اور جو لوگوں کو سمجھ آنے والی زبان تھی اس کے اندر اس کو اتارا، تاکہ اہل مکہ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی، اللہ ہم اس پہ عمل کیسے کرتے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر پیروی کرے گا تو، احواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے علم قرآن آ گیا، حقیقی علم آ گیا۔ یعنی اب بھی اگر کوئی، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اب بھی تم میں سے کوئی اگر کسی اور کی یعنی غیر مسلموں کی خواہشات پہ چلے گا، اپنی نفس کی خواہش پہ چلے گا، اس کے بعد کہ حقیقی علم آ گیا، قرآن اور سیرت سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارے گا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہیں ہوگا کسی بھی ایسے انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار، اور نہ کوئی اس ذات سے بچانے والا ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا، اے انسان تیرا نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً بے شک پکی بات ہے، ارسلنا، ہم نے ہی بھیجے ہیں، رسولن، رسول، پیغمبر، من قبل کا، آپ سے پہلے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، آپ پہلے رسول نہیں ہیں، آپ تو آخری رسول ہیں، آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 رسول اللہ تعالیٰ نے ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّاتٍ، اور وہ سب کے سب انسانوں میں سے تھے، انسانوں کے ہدایت کے لیے آئے تھے، اور سب کے سب بیویوں والے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کیں اور ان کی اولادیں بھی ہوئیں، الا ماشاء اللہ، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہی تھی کہ جن کی بیویاں بھی تھیں اور اولادیں بھی تھیں، یعنی پہلے آنے والے پیغمبر بھی انسان تھے، ان کے ساتھ بھی دنیا کی ساری ضرورتیں لگی تھیں، بیوی بچے بھی ان کے تھے، ان کی ضروریات بھی تھیں، حاجات بھی تھیں، جیسے آپ کے ساتھ ہیں۔ مشرکین کہا کرتے تھے نا فرشتے آتے اور آپ کے ساتھ یہ ہوتا، اور سارا جو بھی ان کی فرمائش تھی، اللہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، پہلے بھی رسول جو ہیں وہ ایسے ہی تھے، عیالدار، رشتہ دار، سارے ان کے رشتے تھے، ماں باپ بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، عزیز و اقارب خیر سارے موجود تھے، اور آج آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کسی رسول کی یہ شان، جتنے بھی رسول گزرے ہیں کم و بیش 1,24,000، ان میں سے کسی رسول کی نہ یہ شان تھی، نہ یہ طاقت تھی، اور نہ اس کے لیے یہ ممکن تھا، نہ یہ مجال تھی، اَن یَأْتِیَ بِآیَاتٍ، کہ وہ اپنے آپ سے کوئی معجزہ لے آئے۔ جتنے بڑے بڑے معجزات بھی گزرے ہیں، جو ہے جیسے مردے کو زندہ کرنا، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، لاٹھی کا ایک جاندار چیز بن جانا یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، پرندے بنانا، ان کے اندر پھونک مارنا اور جان پڑ جانا، اڑ جانا، مردوں کا بولنا، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں، یہ بہت بڑے معجزات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی شان نہیں ہے، نہ ان کی مجال، نہ ممکن ہے، الا باذن اللہ، یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہوا، یہ میرے اللہ کی اجازت سے ہوا، یعنی رسول کی تعلیم اور اس کا حکم اللہ کی تعلیم اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے ہر رسول کی جو اطاعت ہے وہ مطلق ہوتی ہے، جو وہ حکم دے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ظاہراً کوئی نفع نظر آتا ہے یا نقصان نظر آتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اس لیے رسول کی اطاعت مطلق اطاعت ہے، یعنی وہ ہر انسان پہ فرض ہے، تو یہ سب اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے اذن سے ہوا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز، ہر ایک کے لیے اجلاً ایک وقت مقرر ہے، قضا کا ایک وقت مقرر ہے، کتاب جو لکھا ہوا ہے اللہ کے حضور، ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یمحو مٹا ڈالتا ہے، اللہ ما یشاء جو چاہتا ہے،
یہ اللہ کی اپنی کتاب ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے لکھی ہے، اللہ بادشاہ مختار مالک کل ہے، وہ جو چیز چاہتا ہے اس کتاب سے مٹا دیتا ہے۔ وہ یثبتو، اور قائم رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، قائم رہتی ہے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس لوح محفوظ میں ہے ام الکتاب، کتابوں کی ماں، یعنی تمام انسانوں کے، تمام کائنات کے جتنے اعمال لکھے ہوئے ہیں، احوال لکھے ہوئے ہیں، جینا مرنا قیامت کا آنا، سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے پاس ہے، اندہ، اسی کے پاس ہے۔ اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اللہ نے اس کو لکھی ہوئی ہے۔ قرآن بھی وہیں پہ محفوظ ہے، تورات انجیل ساری چیزیں، اور اللہ کے تمام احکامات وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ جو پوری کائنات کا مختار کل ہے، اپنی اس کتاب کا لکھا ہوا بھی جب چاہے جو چیز چاہے اس کو مٹا سکتا ہے۔ یعنی جس کی چاہے تقدیر لکھی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی کسی بھی خوشی میں، کسی بھی نیکی کو پسند کر کے اللہ اس کو مٹا دے۔ اللہ کے احکامات ہیں، جیسے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، اللہ چاہے تو قرآن کے جس حکم کو باقی رکھے جب نزول ہو رہا تھا، اب نہیں، اب تو ہو گیا، جس کو چاہے بالکل بھلا دے، جس کو چاہے بدل دے، جس کو چاہے اس جیسی اور لے آئے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اور انسان کے لیے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، ہدایت کا کوئی ہے راستہ کسی کے لیے، کسی کی بدبختی کا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی نیک بختی کی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو مٹا سکتے ہیں اور نہیں چاہیں تو نہیں مٹا سکتے ہیں۔ یعنی مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کسی چیز کو رہنے دیں اپنی لکھی ہوئی کتاب میں یا اس کو بدل ڈالیں۔ تو یہاں انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اپنے رب کے حضور رجوع کریں۔ اگر وہ لکھی ہوئی پریشانی ہے تو اللہ چاہیں تو اس کو بھی مٹا سکتے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے تھی، یا اللہ اگر میری بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اس کو مٹا دے، اگر میری خوش بختی لکھی ہوئی ہے تیری اس کتاب کے اندر تو یا اللہ تو اس کو ثابت رکھ، تو اس کو قائم رکھ۔ سب کچھ میرے رب کے پاس ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔